إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام، حضرت مفتی صاحب اور دیگر علماء کرام، اور آج اس مدرسے میں خوشی کی اس مجلس میں حاضر ہونے والے، دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کو یہ خوشی نصیب ہو، اور بہت انتظار کے بعد یہ خوشی کسی والد کو، کسی ماں کو اور کسی بھائی کو نصیب ہوتی ہے۔ خوشیاں دنیا میں بہت ہیں، لیکن یہ بہت بڑی خوشی ہے کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن، عالم قرآن بن جائے، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وہ خوشی ہے کہ اللہ بھی فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں اگر خوش ہونا ہے تو اس پہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے کے سینے کو لوح محفوظ بنا دیا، وہ تختی بنا دی، قرآن کریم اس پہ نقش کر دیا ہے۔ حفاظت قرآن کے ایک عجیب انتظام ہے۔ ایک یہ بھی ہے اس میں کہ اوراق اگر جل بھی جائیں، تختیاں جل بھی جائیں، لیکن ہر چیز چھینی جا سکتی ہے، لیکن سینوں سے کوئی قرآن چھین نہیں سکتا۔ مجھ سے پہلے انگلینڈ کے جو مہمان گرامی تھے، انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی ایک عجیب بات کی، پھر تورات اور انجیل کے حوالے سے بھی بات کی۔ یقین کیجئے مجھے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، کون سی آیت؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مامون الرشید خلیفہ بادشاہ ہے، مجلس لگی ہوئی، ایک شخص آیا، بڑا نفیس سا لباس پہنا ہوا ہے، بیٹھا۔ مامون الرشید نے اندازہ لگا لیا تو اس سے ایک دم پوچھا اسرائیلی انت، کیا آپ اسرائیلی ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ انہوں نے اس کو علیحدہ کر کے دعوت دی اسلام کی،
اور ساتھ یہ بھی کہا اگر آپ اسلام لے آئیں تو میں آپ کو بہت کچھ دوں گا، بادشاہ ہوں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا دینی، یہ میرا دین ہے، ودین آبائی، میرے باپ دادا کا دین ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، یہ نہیں ہے ممکن۔ لیکن دعوت دینے کا ایک اثر کیا ہوا، 1 سال گزرنے کے بعد جب پھر مجلس لگی تو مامون الرشید دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اسلامی حلیے میں آیا ہے، اس کے چہرے پر نور ایمان ظاہر ہے۔ تو مامون الرشید نے کہا کیا آپ وہی شخص ہیں جو گزشتہ سال آئے تھے؟ نے کہا ہاں۔ فرمایا اب کیسے ہو؟ کہنے لگا اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کیا ہو گیا ہوں؟ تو نے کہا آپ کو کس نے دعوت دی کہ آپ مسلمان ہوئے؟ میں نے تو آپ کو بہت بڑی آفر کی۔ وہ کہنے لگا آپ کی مجلس سے اٹھنے کے بعد میرے دل میں ایک جستجو پیدا ہو گئی اور میں نے کہا کہ تحقیق تو کروں کہ قرآن حق ہے، اسلام حق دین ہے کہ نہیں۔ تو میرے پاس ایک راستہ تھا، وہ یہ کہ میں بہترین کاتب ہوں۔ میں نے تورات کے 3-4 نسخے لکھے، اس میں قطع و برید کی، کہیں اضافہ کر دیا، کم کر دیا، آگے پیچھے لگا دیے، بہترین 3-4 نسخے تیار کیے۔ پھر تورات کو ماننے والے یہودیوں کو جا کے ان کے بڑے بڑے پادریوں کو دے دیا، ان کی عبادت گاہوں میں، کہ یہ میں نے محنت کی ہے، خدمت کی ہے تورات کی، آپ دیکھیں کیسی ہے۔ جب پیش کی سب نے اس کو قبول کر لیا، ماشاءاللہ بہترین آپ نے خدمت کی ہے، منظور ہے۔ وہ منظور ہو گئی۔ میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے، وہ ان کی عبادت گاہوں اور تعلیم یافتہ اور پادریوں کو، پاپوں کو میں نے پیش کی، انہوں نے بھی منظور کر لیے۔ میں نے کہا اب نمبر قرآن کا ہے۔ قرآن کریم میں نے لکھا اور اس میں کچھ کمی کی، کچھ آیات آگے پیچھے کی، اور نسخہ تیار کیا۔ کہتا ہے اللہ کی قسم کسی بڑے مدرسے میں بھی پیش نہیں کی۔ مسلمانوں کے ایک عام حافظ قرآن کے سامنے جب وہ نسخہ پیش کیا تو جتنے نسخے میں نے لکھے تھے سارے رد کر کے میرے منہ پہ واپس مار دیے گئے، اور جدھر جدھر میں نے غلطی کی تھی ادھر ادھر گرفت کر دی گئی، یہ غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے۔ اس وقت میرے دل نے گواہی دی کہ واقعی اسلام حق دین ہے، اور جس طرح ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، واقعی یہ محفوظ کتاب ہے۔ میرے دوستو، یہ اس مالک کا احسان ہے۔ اگر دنیا والے ان بوری اور چٹائی پر بیٹھنے والوں کو حقیر سمجھیں تو یہ ان کی حقارت کی دلیل ہے کہ وہ خود حقیر ہیں۔ اگر ان کو ذلیل سمجھتے ہیں تو یہ ان کے ذلیل ہونے کی دلیل ہے، اگر ان کو کمتر سمجھتے ہیں تو یہ ان کے کمتر ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا، کن کو؟ اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن والے یہ تو میرے چنے ہوئے، میرے منتخب کردہ بندے ہیں۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ لفظ جب اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت مجلس میں اور آپ نہیں تھے۔ اس وقت سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام، ان میں تہجد گزار بھی، ان میں حاجی بھی، ان میں نمازی بھی، ان میں غازی بھی، ان میں بڑے بڑے تاجر خیرات کرنے والے بھی، سارے موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن۔ او نمازیوں، حاجیوں، صدقے کرنے والوں،
تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، یہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر بھی فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، قرآن کا معلم ہوں، اور ایسا معلم کہ ابھی آئے نہیں، ہزاروں سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی آئے بھی نہیں، لیکن آپ کا مشن اور منشور پہلے بتا دیا گیا کہ آنے والے پیغمبر کا مشن کیا ہوگا، یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کا معلم ہوگا، قرآن کریم کا معلم بن کے آئے گا۔ تو کہتے ہیں جی پشتو میں بیان ہوا، پشتو میں بھی نہیں ہو، انگریزی میں ہونا چاہیے، مولانا صاحب کریں گے تاکہ سارے پورے تھوڑی دیر برداشت کر لیں۔ بات کر رہا تھا معلم کتاب بن کے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن کا یا تو طالب العلم ہے یا قرآن سکھانے والا مدرس اور استاد ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلند و بالا کرتے ہیں، مقام دیتے ہیں، رتبے دیتے ہیں، شان دیتے ہیں۔ کون ہیں؟ جو قرآن کی وجہ سے شان پاتے ہیں۔ جو خادم قرآن بن جائے پھر میرا رب اس کی نسل کو نہیں دیکھتے، اس کی رنگت کو نہیں دیکھتے، اس کے مال کو نہیں دیکھتے، اس کے خاندان کو نہیں دیکھتے، چاہے وہ رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، چاہے وہ حبشی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غلام کیوں نہ ہو، اللہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی تو صحابہ کرام کی جماعت میں ایسے ہی لوگ ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں خذوا القرآن من اربعۃ، یہ کون ہے؟ چار، جن سے قرآن سیکھو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں خذوا القرآن من اربعۃ، چار بندوں سے قرآن سیکھو، من عبد اللہ ابن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب۔ سالم سے قرآن سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو، ابی ابن کعب سے قرآن سیکھو۔ عجیب بات ہے میرے دوستو کہ سالم کی زندگی اگر آپ پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ سالم وہ نوجوان تھا جو مدینہ کی منڈی میں کھڑا ہے بکنے کے لیے، بالکل رنگ کا کالا پتلا سڑا ہوا رنگ، اور 3 دن سے مالک نے لا کے کھڑا کیا۔ ایک عورت گزر رہی تھی، اس نے دیکھا، کہا جوان آپ کے ہونٹ خشک ہیں، رنگ جلا ہوا ہے، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا 3 دن ہو گئے، کچھ کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، دھوپ میں کھڑا ہوں منڈی میں بکنے کے لیے۔ اس عورت کو ترس آیا، اس نے خرید لیا۔ جب عورت نے خریدا اس عورت کا نکاح ہو گیا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب ابو حذیفہ ایمان لے آئے سالم بھی ایمان لے آئے۔ سالم کی ایمان لانے کے بعد سالم کو ابو حذیفہ نے بیٹا بنا لیا۔ جب بیٹا بنایا تو قرآن نے کہا ادعوہم لآبائہم، سالم ابن ابی حذیفہ نہیں، یہ منع کر دیا۔ جب منع ہوا تو نے کہا میں نے تو بیٹا بنایا، یہ منع کر دیا، اب کیا؟ فرمایا اب آپ کی مرضی ہے۔ کہا اب ایسا ہے، اب آپ غلام بھی نہیں، بیٹے نہیں، قیامت تک کے لیے میرے بھائی ہیں۔ اس کو بھائی بنا لیا۔ اب ذرا دیکھنا قرآن کیسے عزت دیتا ہے، کس طرح یہ عزتوں والی کتاب ہے۔ وہی کالا رنگ کا سڑا ہوا جو بکنے کھڑا ہے، آج وہ کتنا قیمتی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا ہی نہ تھا،
جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا ہی نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ جب سے آپ کے لڑ لگے، آپ سے تعلق بنا، انمول بن گئے ہیں، ہیرے بن گئے ہیں، شان والے بن گئے ہیں۔ جب قرآن پیغمبر کی زبان سے سیکھنے لگے، ایک دن نبی کریم نے جب ان سے قرات سنی، تلاوت سنی، امام ابن ماجہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، نبی کریم تلاوت سنتے ہیں اور روتے ہیں، تو رو کر کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں تو نے قرآن کے ایسے بھی قاری پیدا کیے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن، اور ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ دوستو، اگر چاہتے ہو عزتیں دنیا میں بھی، اور قرآن تو ہے ہی ایسی کتاب، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مصلی میں بھی اس کو آگے زیادہ کرو جو قرآن زیادہ جانتا ہو۔ قبر میں بھی احد کے شہداء کی تدفین میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس قرآن کا حصہ زیادہ ہے اسے قبر میں بھی آگے کرو۔ یہاں بھی اعزاز، مرنے کے بعد بھی اعزاز، قیامت والے دن بھی اعزاز ہے۔ او بھائی، لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا اچھا آدمی، کیوں؟ یہ ایم پی اے اور ایم این اے صاحب کیا خاص بندہ ہے، یہ وزیر اعظم کا خاص آدمی ہے، بہت اونچا ہے۔ تو وزیر اعظم کا اتنا نخرہ نہیں ہوتا جتنا اس خاص کا پھر ہوتا ہے۔ ایسا ہے جو کسی بڑے کے ساتھ آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کا نخرہ بھی گدھا نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن قرآن کے دیوانوں، قرآن سننے والے اور سیکھنے والوں، آؤ تمہاری عزت قرآن والوں کے پاس ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، لوگ تو بہت ہیں لیکن کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ۔ کچھ لوگ اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ، وہ اہل اللہ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے یہی اہل اللہ ہیں، یہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ خواص یہ ہیں، ان سے زیادہ کوئی خاص نہیں، ان سے بڑھ کر شرافت کسی کی نہیں ہے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو حاملین قرآن ہیں۔ لیکن حاملین قرآن، آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آج جن لوگوں نے قرآن سینے میں محفوظ کر لیا ہے، قاضی عیاض رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، بہت عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں حامل القرآن حامل رعیت الاسلام، حامل قرآن یہ اسلام کا علم بردار ہے۔ تو قرآن سینوں میں اٹھانے والوں، تم نے کس کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے؟ اسلام کا علم تم نے اٹھا رکھا ہے۔ جب اسلام کے علم بردار ہو تو پھر نصیحت کیا کی؟ فرمایا پھر تمہیں بے وقوفوں کے ساتھ بے وقوف نہیں بننا چاہیے، ہوا پرستوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، غافلوں کے ساتھ غافل نہیں بننا چاہیے۔ جب اسلام کا علم تم نے اٹھا لیا ہے، اب اس کی پاسداری کیجئے، محنت کیجئے، اسے پھیلائیے۔ یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ دنیا میں ہم نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ تجارت کی اور ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں، کبھی دھوکہ ہو گیا، کبھی فراڈ ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا، مزاربت میں کئی رگڑے میں آ گئے۔ جی لوگوں سے تجارت کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک تجارت کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والے،
نماز کی پابندی کرنے والے اور اللہ کے لیے چھپ کر اور اعلانیہ خرچ کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں یرجون تجارت لن تبور، یہی وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں لن تبور، جس میں کوئی تاوان اور نقصان، اس سے بڑھ کر تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تجارت کرتے ہیں، ایک کے بدلے 2 کماتے ہیں، ایک کے بدلے 3 کمائیں، 4 کمائیں، لیکن یہ وہ تجارت ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، یا تو 1 حرف پڑھو گے 1 کے بدلے 10 ملے گا۔ ایسی تجارت دیکھی آپ نے کہ 1 کے بدلے کیا ملے؟ 10 ملے۔ یہ ایسی تجارت لن تبور، یہاں تو تاوان ہے ہی نہیں، یہاں تو نفع ہی نفع ہے، یہاں تو بچت ہی بچت ہے، یہاں تو گھاٹے کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ایسی تجارت سے آپ پیچھے ہو چکے ہیں؟ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ آئیے عزم کیجئے قرآن کے خادم بنیں گے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا خادم بنائے۔ جتنے لوگ آئے، میرا دل تو آج تھا مفتی صاحب کہ میں تفصیل سے بات کرتا، لیکن وقت کا دامن اتنا مختصر اور کم ہو گیا کہ اب مجھے پریشانی تھی کہ میں بولوں یا بس کر دوں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ دور دراز سے آئے ہوں گے، وہ واپس جا رہے ہوں گے، تو میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ اور جس طرح یہ ادارہ محنت کر رہا ہے، مولانا عبدالوحید صاحب اور اسی طرح قاری شکیل محمد صاحب، یہ جتنی محنت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ یقین کیجئے، مجھے انہوں نے تقریباً 2 مہینے پہلے کہا کہ 2 مہینے بعد ہمارا پروگرام ہے، تو آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ اس میں میری بھی دستار بندی ہو۔ تو میں نے کہا پارے کتنے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تقریباً 10-11 پارے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا 2 مہینے میں 10-11 پارے وہ کیسے پورے کر لے گا جب وہ کہتا ہے؟ تو میں نے نعمان سے پوچھا، نعمان نے کہا ایسا ہے کہ میں چھٹی بند کر دوں گا، سب کچھ کام چھوڑ کے انشاءاللہ میں اس دن تک کے لیے قرآن مکمل کر لوں گا۔ تو تقریباً پھر آخری ان 2 مہینوں کے اندر 10-11 پارے اس نے مکمل کیے، اور آج کی اس خوشی میں یہ شامل ہو گیا۔ میں بھی آیا ہوں، میرے ساتھ یہ میرے والد محترم بھی آئے ہوئے ہیں، اور میرے گھر کے باقی افراد کچھ یہاں آئے ہیں، کچھ وہاں گھر میں ہیں۔ یقین کیجئے علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی قاری نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے وقف کیا۔ اب میری کوشش یہ ہے کہ اللہ کرے یہ سلسلہ رکے نہیں چلے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ الحمدللہ اب ایک نہیں، اللہ نے اب سینکڑوں پیدا کر دیے۔ تو اگر آپ اس طرح ایک خاندان میں ایک بوٹا لگائیں گے اور وہ محنت کرے گا اور پیدا کرے گا، تو میرے دوستو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ دنیا لگی ہے، اپنی اپنی محنت میں لگی ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں اس خدمت میں لے لیا ہے تو یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا احسان ہے اللہ کا، یہ ہمارا کوئی کمال احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بادشاہ اگر کسی کو اپنا نوکر رکھ لے چوکیدار، تو چوکیدار یہ نہیں کہتا کہ میں نے بادشاہ پر احسان کیا ہے، ساری زندگی چوکیداری کرنے کے بعد بھی کہتا ہے وزیر اعظم صاحب آپ نے احسان کیا ہے کہ مجھے چوکیدار رکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہمارا اللہ پر احسان نہیں، یہ اس رب کا احسان ہے کہ جس نے آپ کو ایمان کی دولت نصیب کر دی ہے، قرآن کریم جیسی دولت نصیب کر دی ہے۔ آپ جتنا بھی شکر ادا کریں، آپ شکر ادا کر نہیں سکتے۔ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ علامہ متقی الہندی ایک عجیب بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک نارمل انسان دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ آج سے 600 سال پرانے عالم ہیں، 600 سال پرانے عالم طبیب نہیں ہیں، لیکن روحانی طبیب ضرور ہیں۔ 24,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے۔
اور ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں، سانس کا اندر جانا بھی اور سانس کا باہر آنا بھی۔ تو اگر صرف میرے دوستو یہ جو سانس لے رہے ہو اس کا شکر ادا کرو تو دن میں 48,000 مرتبہ شکر ادا کرو تو صرف سانس کا شکر ادا ہوگا۔ باقی نعمتیں جو استعمال کرتے ہیں اس کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، جب شمار نہیں کر سکتے تو شکر کا حق کیسے بجا لا سکتے ہو؟ بس صرف اتنی عاجزی ہی بندہ مان لے یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دینی مدارس کے ساتھ جوڑیے، علماء کے ساتھ ان کا ربط قائم کیجئے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، غموں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔